بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع گزشتہ موضوع کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل پر خدا کے انعامات اور فرعون کا عذاب اس کے متعلق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح تعلیم آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ طور پر اعتکاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو آپ کو شریعت دی جائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ خدا کا وعدہ پورا ہو، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی الہی سے طور پر پہنچے اور وہاں عبادات الہی کے لیے اعتکاف کیا۔ اس اعتکاف کی مدت 1 ماہ تھی، مگر بعد میں 10 دن اور بڑھا دی گئی کہ چلہ پورا کر دیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 1 ماہ کا اعتکاف ختم ہو گیا تو انہوں نے خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کی تیاری شروع کی، چنانچہ مسلسل 1 ماہ روزہ ہی میں بسر کیے تھے، اسی لیے منہ میں بدبو محسوس کرتے، لہٰذا انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ رب العالمین سے اس حالت میں ہم کلام ہو، اور انہوں نے خوشبودار بوٹی کو چبایا اور کھا لیا۔ فوراً ہی وحی الہی نے ٹوکا، موسیٰ تم نے ہم کلامی سے پہلے روزہ کیوں افطار کر لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کر دی۔ تب حکم ہوا کہ موسیٰ اس مدت کو 10 دن بڑھا کر 40 دن کر دو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے یہاں ایک روزہ دار کے منہ کی بو بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے؟ اور اس طرح یہ چلہ پورا ہوا، مگر قرآن کریم نے صرف اسی قدر ذکر کیا ہے کہ یہ مدت اول 30 دن تھی اور پھر بڑھا کر 40 دن کر دی گئی، وجہ بیان نہیں کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر 10 راتیں بڑھا کر اسے پورا چلہ کر دیا۔ اس طرح پروردگار کے حضور آنے کی مقررہ میعاد 40 راتوں کی پوری میعاد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چلہ کشی کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا گئے کہ وہ بنی اسرائیل کو راہ حق پر قائم رکھیں اور ہر معاملہ میں ان کی نگرانی کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے پیچھے قوم میں میرا نائب رہنا اور ان کی اصلاح کا خیال رکھنا اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا۔ تجلی ذات۔ جب چلہ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غایت کیف و انباست میں عرض کیا، خدایا جب تو نے مجھ کو لذت و کیف سما سے نوازا ہے تو پھر لذت مشاہدہ و دیدار سے کیوں محروم رہوں؟ اس سے بھی سرفراز فرما دیں۔ وہاں سے جواب ملا، موسیٰ علیہ السلام تم مشاہدہ ذات کی تاب نہ لا سکو گے۔ اچھا دیکھو، ہم اپنی ذات کی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے، اگر یہ اس تجلی کو برداشت کر لے تو پھر تم یہ سوال کرنا۔ اس کے بعد طور پر حضرت حق کی تجلی نے ظہور کیا تو پہاڑ کا وہ حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس نظارہ کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے خدائے برتر کی حمد و ثنا کی اور اپنے سوال سے رجوع کیا اور کہا، میں اقرار کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں
کہ تیرے جمال کی تجلی اور عرفان اور نمود حق میں کوئی کمی نہیں، نقصان صرف میری اپنی ہستی کے عجز و بیچارگی کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ آیا تاکہ ہمارے مقررہ وقت میں حاضری دے اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو پکار اٹھا، پروردگار مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نظر کر سکوں۔ حکم ہوا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ تجلی حق کتاب لے آیا اور اپنی جگہ ٹکا رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے پروردگار نے تجلی کی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب موسیٰ کو ہوش آیا تو بولا، خدایا تیرے لیے ہر طرح کی تقدس ہو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ نزول تورات۔ اس راز و نیاز کے بعد تورات عطا کی گئی اور حضرت حق نے ان کو حکم کیا کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور اپنی قوم سے کہنا کہ وہ بھی ان احکام پر اسی طرح عمل کریں کہ جو عمل نیک جس قدر زیادہ قرب الہی کا سبب بنے، اس کو دوسرے اعمال پر ترجیح دیں۔ میں نے اس کتاب میں تمہاری دینی و دنیاوی فلاح کی تمام تفصیلات بیان کر دی ہیں اور حلال و حرام اور محسن و معائب غرض تمام اموار نواہی کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور یہی میری شریعت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ بے شک میں نے لوگوں پر تجھ کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے برتری دی اور چن لیا، پس جو میں نے تجھ کو تورات کو دیا اس کو لے اور شکر گزار بن، اور ہم نے اس کے لیے تورات کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور احکام میں سے ہر شے کی تفصیل لکھ دی، اس کو قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم کر کے وہ ان میں سے اچھی کو اختیار کریں، ان قریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اس مقام پر دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ علماء اسلام کہتے ہیں کہ طور کے اس واقعہ میں جن احکام کا نزول ہوا وہ تورات ہے، اور علماء نصارہ کی موجودہ جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد 10 احکام ہیں جو مذہب موسوی میں شریعت یا احکام عہد کے نام سے موسوم ہیں، یعنی خدا کے سوا کسی کو نہ پوجو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ بعض معاصر مفسرین نے بھی اس آیت کا مصادق احکام عہد ہی کو ٹھہرایا ہے، لیکن یہ دوسرا قول قرآن و عزیز اور تورات دونوں کی شہادت سے غلط ہے، اور قول اول ہی صحیح اور درست ہے، اس لیے کہ قرآن عزیز نے سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلہ کا ذکر کرتے ہوئے جب نزول احکام کا تذکرہ کیا تو اس کو کتاب اور فرقان کہا، اور یہ دونوں صفات قرآن عزیز میں تورات کے لیے بولی گئی ہیں، نہ کہ احکام عہد کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب عہد کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیا تم نے اس کے پیچھے گو سالہ اور تم اس بارے میں ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی فرقان چیز عطا کی تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو لوگوں کو بصیرتیں مہیا کرنے والی اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور اگرچہ تورات موجودہ بائبل کے سفر، خروج، استثنا اور کتاب یسوع میں موسیٰ علیہ السلام کے چلے کے بعد احکام عہد یا شریعت کا لفظ پایا جاتا ہے، لیکن حوالہ سے ثابت ہے کہ تورات کے ان نسخوں میں ان ہر دو الفاظ کی جگہ تورات لکھا ہوا پایا جاتا ہے۔
چنانچہ مولانا عبدالحق نے بھی تفسیر حقانی میں اردو اور فارسی بائبل مطبوعہ 1845-1849 سے حسب ذیل حوالے نقل کیے ہیں۔ ان حوالوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جو باہل چلہ کے بعد دی گئی وہ تورات کی تھی، احکام عہد کی لوح نہیں تھی، اور انگریزی نسخہ کے ترجمہ میں لا اور عربی و دو نسخوں میں شریعت کو بھی صحیح مان لیا جائے تو یہ لفظ بھی اپنے معنی کی وسعت میں تورات پر صادق آتا ہے، اور تورات، شریعت اور قانون سب کا مصادق ایک ہی چیز ہے، اور قدیم عیسائی دنیا میں یہی معنی سمجھے جاتے رہے ہیں۔ احکام عہد اس کا ایک جزو ہے اور اس کو مستقل قرار دینا بہت بعد کی پیداوار ہے۔ مستورہ بالا آیات میں مذکور ہے، ان قریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ تو اس دار سے مراد کون سا مقام ہے؟ کہنے والوں نے قیاس اور تخمین سے مختلف جوابات دیے ہیں۔ اس دار سے عاد و سمود کے کھنڈر مراد ہیں، مصر مراد ہے، بنی اسرائیل دوبارہ اس میں داخل ہوں گے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے شام کی مقدس سرزمین مراد ہے، جہاں اس زمانے میں عمالقہ کے جابر بادشاہوں نے حکومت کی تھی اور جہاں بنی اسرائیل کو داخل ہونا تھا۔ نجار نے اسی کو ترجیح دی ہے اور میرے نزدیک یہی صحیح ہے۔ رہا یہ امر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بوڑھے ان بستیوں میں داخل نہیں ہو سکے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ارض مقدس میں داخل ہونے سے پہلے ہو گیا تھا، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے بوڑھوں پر بھی آنے والی تفسیر کے مطابق اس کا داخلہ حرام کر دیا گیا تھا۔ تو آیت کی یا تو یہ مراد ہے کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کا داخلہ، جن کی اکثریت تھی، سب کا داخلہ اور اسی طرح کا استعمال شایع زائب ہے، اور یا یہ مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ اور چند بنی اسرائیل کے بہادروں کو ارض مقدس میں اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں کے مفصل حالات معلوم کر کے آئیں کہ ہم کسی طرح دشمن کو شکست دے کر پاک سرزمین میں داخل ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے آ کر تمام حالات بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کیے، تو گویا ان مادوائے چند افراد کا ارض مقدس میں داخل ہو کر اس کو دیکھ آنا اور پھر سب کو وہاں کے حالات سے آگاہ کرنا آیت میں اسی معاملہ کی جانب اشارہ ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق میں پہلا قول اس لیے مرجوح ہے کہ اس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل کبھی قومی اور جماعتی حیثیت سے مصر میں داخل نہیں ہوئے، اور دوسرا قول اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے کہ اگرچہ سمود کے آثار وادی سینا کے قریب ضرور تھے، مگر عاد کے آثار و کھنڈر تو عرب کے مغربی حصہ میں واقع تھے جو وادی سینا سے مہینوں کی راہ تھی۔ تو ایسی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بنی اسرائیل کو صرف ان محو شدہ آثار و کھنڈر کو دکھانے کے لیے بھیجا جاتا، اور اس کے لیے خدا کا وعدہ اس شان کے ساتھ بیان ہوتا، مگر ایک یہ قول یہ بھی ہے کہ اس میں جہنم مراد ہے اور کافروں کی تہدید کے لیے کہا گیا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت پہنچے اور اس کی صداقت پر دلائل اور روشن حجت آ جانے کے باوجود بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی اور گمراہی اور باپ دادا کی بری ریت و رسم سے پر قائم رہتی ہے اور اس پر اصرار کرتی ہے، تو پھر ہم بھی اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے پیغام میں حق میں ان کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے انہوں نے قبول حق کی استعداد اپنی محترمانہ سرکشی کی بدولت ظاہر کر دی۔ قرآن عزیز نے اسی حقیقت کو اس انداز میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ نہ حق خدا کی
زمین میں سرکشی کرتے ہیں، ہم اپنی نشانیوں سے ان کی نگاہیں پھیر دیں گے۔ وہ دنیا بھر کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اگر وہ دیکھیں ہدایت کی سیدھی راہ سامنے ہے تو کبھی اس پر چل نہ سکیں، اور اگر دیکھیں گمراہی کی ٹیڑھی راہ سامنے ہے تو فوراً چل پڑیں۔ ان کی ایسی حالت اسی لیے ہو جاتی ہے کہ ہماری نشانیاں جھٹلاتے ہیں اور ان کی طرف سے غافل رہتے ہیں، اور جب لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور آخرت کے پیش آنے سے منکر ہوئے تو ان کے سارے کام اکارت ہو گئے، اور جو کچھ بدلہ پائیں گے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ ان ہی کے کرتوتوں کا پھل ہوگا جو دنیا میں کرتے ہیں۔ گوسالہ پر سستی کا واقعہ۔ اسی اثنا میں ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو حیرت زار بھی کہہ سکتے ہیں اور افسوسناک بھی، اور جس سے بنی اسرائیل کی ذہنیت اور اخلاقی پستی بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی جبل طور یا حورب کے پہاڑ پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے راز و نیاز میں مصروف اور بنی اسرائیل کے لیے آئین الہی تورات حاصل کرنے میں مشغول تھے، اور نیچے وادی سینا میں بنی اسرائیل نے سامری کی قیادت میں خود ہی اپنا معبود گوسالہ منتخب کر کے اس کی سماعت لگائی اور پرستش شروع کر دی۔ جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تورات لینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ میرے اعتکاف کی مدت 1 ماہ ہے، مدت پوری ہونے پر فوراً تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ہارون علیہ السلام تمہارے پاس موجود ہیں، یہ تمہارے احوال کی نگران رہیں گے۔ مگر طور پر جا کر وہ مدت 30 دن کی بجائے 40 دن ہو گئی۔ اس تاخیر سے ایک شخص سامری نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاخیر سے مضطرب ہو رہے ہیں تو اس نے کہا، اگر تم اپنے وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے مستعار لیے تھے اور پھر واپس نہ کر سکے تو میں تمہارے فائدے کی ایک بات کر دوں۔ سامری ظاہر میں مسلمان تھا مگر اس کے دل میں کفر و شرک کی نجاست بھری ہوئی تھی۔ پس جب بنی اسرائیل نے تمام سونے کے زیورات لا کر اس کے حوالے کر دیے تو اس نے ان کو بھٹی میں ڈال کر گلا دیا اور اس سے گوسالہ یعنی بچڑا کا جسم تیار کیا، اور پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک اس کے اندر ڈال دی۔ اس ترکیب سے گوسالہ میں آثار حیات پیدا ہو گئے اور وہ بچڑے کی آواز بھائیں بھائیں بولنے لگا۔ اب سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی اور بھول ہو گئی ہے کہ وہ خدا کی تلاش میں طور پر گیا ہے، تمہارا معبود تو یہ موجود ہے۔ صفحات گزشتہ میں یہ اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ صدیوں تک مصر کی غلامی نے بنی اسرائیل میں مشرکانہ رسوم و عقائد کو پھیلا دیا تھا، اور وہ اس رنگ میں کافی حد تک رنگے جا چکے تھے، اور گوسالہ پرستی مصر کا قدیم عقیدہ تھا اور ان کے مذہب میں اس کو ایک بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس لیے ان کے ایک بڑے دیوتا ہورس کا منہ گائے کی شکل کا تھا، اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کرۂ زمین گائے کے سر پر قائم ہے۔ سامری نے جب بنی اسرائیل کو ترغیب دی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے گوسالہ یعنی بچڑا کو اپنا معبود سمجھیں اور اس کی پوجا کریں تو انہوں نے بآسانی اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے، مگر انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں ہم اس سے باز آنے والے نہیں۔ یہاں جب یہ نوبت پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعہ سے مطلع کر دے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اس قدر جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا اس لیے کہ تیرے پاس جلد حاضر ہو کر قوم کے لیے ہدایت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے
اس وقت ان کو بتایا کہ جس کی ہدایت کے لیے تم اس قدر مضطرب ہو وہ اس گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو سخت رنج ہوا اور غصہ و ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی تاخیر ہو گئی تھی جو تم نے یہ آفت برپا کی؟ یہ فرماتے جاتے تھے اور غیظ و غضب میں کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ ہاتھ سے تورات کی الواح بھی گر گئی۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہمارا کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیورات کے جو بوجھ ہم ساتھ لیے پھرتے تھے وہ سامری نے ہم سے مانگ کر یہ سوانگ بنا لیا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ شرک منصب نبوت کے لیے ایک ناقابل برداشت شے ہے، اس لیے اور نیز اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت گرم مزاج تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی گردن پکڑ لی اور داڑھی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، برادر میری مطلق خطا نہیں، میں نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے کسی طرح نہیں مانا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آ جائے ہم تیری بات سننے والے نہیں، بلکہ انہوں نے مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان سے لڑائی کی جائے اور مومنین کاملین اور ان کے درمیان میں جنگ برپا ہو تو کہیں مجھ پر الزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچھے قوم میں تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ تیرا منتظر رہا۔ پیارے بھائی، تو میرے سر کے بال نہ نوچ، نہ داڑھی پر ہاتھ چلا اور اسی طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ ہارون علیہ السلام کی یہ معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان کی جانب سے ٹھنڈا ہو گیا اور اب سامری کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا، سامری تو نے یہ کیا سوانگ بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایسی بات دیکھی جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ یعنی غرق فرعون کے وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان حائل تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے سم کی خاک میں اثر حیات پیدا ہو جاتا ہے اور خشک زمین پر سبزہ اگاتا ہے، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور اس خاک کو اس بچڑے میں ڈال دیا اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور بھاں بھاں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب تیرے لیے دنیا میں یہ سزا تجویز کی گئی کہ تو پاگلوں کی طرح مارا پھرے اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھنا مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے۔ اے سامری، یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس گوسالہ کو معبود بنایا تھا اور اس کی سماعت لگا کر بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ تجھ کو تیرے ان بے وقوف مقتدروں کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا، خود اپنی ذات کو ہلاک و تباہی سے نہ بچا سکا۔ بدبختو، یہ معمولی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ تمہارا معبود صرف وہی ایک خدا ہے جس کا نہ کوئی ساجی ہے نہ کوئی شریک، وہ ہر شے کا عالم و دانا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ اور پھر دیکھو یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا، لیکن جب 40 دن کے لیے تم سے الگ ہو گیا تو تم بچڑے کے پیچھے پڑ گئے، اور ایسا کرتے ہوئے یقیناً تم شیوہ ایمان میں ثابت قدم نہ تھے، ایمان سے منحرف ہو گئے تھے۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے دین الہی پر قائم رہنے کا تم سے عہد لیا تھا اور کوہ طور کی چوٹیاں تم پر بلند کر دی تھیں، تو تم اس کے بعد کیا کیا؟ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ
اور اس کے حکموں پر کاربند ہو رہو۔ تم نے زبان سے کہا سنا اور دل سے کہا نہیں مانتے، اور پھر ایسا ہوا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے دلوں میں گوسالہ پرستی رچ گئی۔ اے پیغمبر، ان سے کہو، دعوت حق سے بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے تم اپنے جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر وہ یہی ایمان ہے تو افسوس اس ایمان پر، کیا ہی بری راہ ہے جس پر تمہارا ایمان تمہیں لے جا رہا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور پھر ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے اس کے پہاڑ پر چلے جانے کے بعد اپنے زیور کی چیزوں سے، یعنی زیور کی چیزیں گلا کر ایک بچھڑے کا دھڑ بنایا جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی، اور اسے پوجتے کے لیے اختیار کر لیا۔ افسوس ان کی عقلوں پر، کیا انہوں نے اتنی موٹی سی بات نہ سمجھی کہ نہ تو وہ اس سے بات کرتا ہے، نہ کسی طرح کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ وہ اسے لے بیٹھے اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر جب ایسا ہوا کہ افسوس و ندامت سے ہاتھ ملنے لگے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ راہ حق سے قطعاً بھٹک گئے ہیں، تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر رحم نہیں کیا۔ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور نہ بخشا تو ہمارے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام خشمناک اور افسوس کرتا ہوا اپنی قوم میں لوٹا تو اس نے کہا، افسوس تم پر، کس برے طریقے پر تم نے میرے پیچھے میری جان نشانی کی۔ تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں ذرا بھی صبر نہ کر سکے۔ اس نے جوش میں آ کر تختیاں پھینک دیں اور ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میں کیا کروں؟ لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ قتل کر ڈالیں، بس میرے ساتھ ایسا نہ کر کہ دشمن ہنسیں، اور نہ مجھے ان ظالموں کے ساتھ شمار کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار میرا قصور بخش دے کہ جوش میں آ گیا، اور میرے بھائی کا بھی کہ گمراہوں کو سختی سے نہ روک سکا، اور ہمیں اپنی رحمت کے سایہ میں داخل کر، تجھ سے بڑھ کر کون ہے جو رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے فرمایا، جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کے حصے میں ان کے پروردگار کا غضب آئے گا، اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی پائیں گے۔ ہم افطرہ پردازوں کو ان کی بد عملی کا اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے برائی کے ارتکاب کے بعد متنبہ ہو کر توبہ کی اور ایمان لے آئے، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار توبہ کے بعد بخش دینے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی خشمناکی فرو ہوئی تو اس نے تختیاں اٹھا لیں، ان کی کتابت میں، یعنی ان حکموں میں جو ان پر لکھے ہوئے تھے، ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت جو اپنے پروردگار کا ڈر رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پر حاضر ہوا تو ہم نے پوچھا، اے موسیٰ، کس بات نے تجھے جلدی پر ابھارا تو قوم کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ مجھ سے دور نہیں، میرے نقش قدم پر ہیں، اور اے پروردگار، میں تیرے حضور آنے میں جلدی کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا، مگر ہم نے تیرے پیچھے تیری قوم کی استقامت کی آزمائش کی، اور سامری نے اسے گمراہ کر دیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام خشمناک اور افسوس کرتا ہوا قوم کی طرف لوٹا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تمہارے پروردگار نے ایک بڑی بھلائی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا ایسا ہوا کہ تم پر بڑی مدت گزر گئی اور تم اسے یاد نہ رکھ سکے؟ یا یہ بات کہ تم نے چاہا کہ تمہارے پروردگار کا غضب تم پر نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے ٹھہرائی ہوئی بات توڑ ڈالی؟ انہوں نے کہا، ہم نے خود اپنی خواہش سے عہد شکنی نہیں کی، بلکہ ایک دوسرا ہی معاملہ پیش آیا۔ مصری قوم کی زیب و زینت کی چیزوں کا ہم پر بوجھ پڑا تھا، یعنی بھاری بھاری زیوروں کا جو مصر میں پہنے جاتے تھے۔ ہم اس بوجھ کے رکھنے کے خواہش مند نہ تھے، وہ ہم نے پھینک دیا،
بس ہمارا اتنا ہی قصور ہے۔ چنانچہ اس طرح جب سونا فراہم ہو گیا تو سامری نے اسے آگ میں ڈالا اور ان کے لیے ایک سنہرا بچڑا بنا کر نکال لایا، یا محض ایک دھڑ جس میں گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ گویا یہ دیکھ کر بول اٹھے کہ یہ ہے ہمارا معبود اور موسیٰ کا بھی، مگر وہ بھول میں پڑ گیا۔ افسوس ان کی سمجھ پر، کیا انہیں یہ موٹی سی بات بھی دکھائی نہ دی کہ بچڑا آواز تو نکالتا ہے مگر ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے انہیں صاف صاف جتا دیا تھا، بھائیو یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہاری استقامت کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تمہارا پروردگار تو خدائے رحمان ہے، دیکھو میری پیروی کرو اور میرے کہے سے باہر نہ ہو۔ مگر انہوں نے جواب دیا، جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائے ہم اس کی پرستش پر جمے رہیں گے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اب ہارون علیہ السلام سے کہا، اے ہارون علیہ السلام، جب تو نے دیکھا یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کیا بات ہوئی کہ انہیں روکا نہیں؟ کیا تو نے پسند کیا کہ میرے حکم سے باہر ہو جائے؟ ہارون بولا، اے میرے عزیز بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ نوچ۔ میں نے اگر سختی میں کمی کی تو صرف اس خیال سے کہ میں ڈرا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کی راہ نہ دیکھی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا، سامری یہ تیرا کیا حال ہوا؟ کہا، میں نے وہ بات دیکھ لی تھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتہ کے نقش قدم کی مٹی سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو ڈھالے ہوئے بچڑے میں ڈال دیا۔ میرے جی نے ایسی ہی بات مجھے سجھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر جا، زندگی میں تیرے لیے یہ ہونا ہے کہ کہے میں اچھوت ہوں، اور آخرت میں عذاب کا ایک وعدہ ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ اور دیکھ تیرے گڑے ہوئے معبود کا اب کیا حال ہوتا ہے جس کی پوجا پر جم کر بیٹھ رہا تھا۔ ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے اور راکھ سمندر میں اڑا کر بہا دیں گے۔ معبود تو تمہارا بس اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہے جو ہر چیز پر اپنے علم سے چھایا ہوا ہے۔ آیات مستورہ بالا میں حسب ذیل آیت کی تفسیر کے متعلق مفسرین کے درمیان میں کلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پس اے سامری تیرا یہ کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا، میں نے اس چیز کو دیکھا جس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا، پس میں رسول کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو ڈال دیا اور میرے جی نے یہی سمجھایا۔ دراصل اس آیت میں چند باتیں زیر بحث ہیں اور انہی کے فیصلہ پر کل واقعہ کی تفسیر کا دارالمدار ہے۔ سامری نے وہ کیا شے دیکھی جو دوسروں نے یعنی بنی اسرائیل نے نہیں دیکھی؟ رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں یا جبرائیل فرشتہ؟ واقعہ میں گزشتہ تفصیلات میں اگرچہ جمہور کی رائے معلوم ہو چکی ہے، تاہم ہم مختلف طور پر اس کو حضرت شاہ عبد القادر دہلوی کی زبانی پھر سن لیجئے۔ جس وقت بنی اسرائیل پھٹے دریا میں گھسے، پیچھے فرعون 7 فوج کے داخل ہوا، جبرائیل بیچ میں ہو گئے اور ان کو ان تک نہ ملنے دیا۔ سامری نے پہچانا کہ یہ جبرائیل ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی، وہی اب سونے کے بچڑے میں ڈال دی۔ سونا تھا کافروں کا مال لیا ہوا فریب سے، اس میں مٹی پڑی برکت کی، حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ پیدا ہوا کہ رونقیں جاندار کی اور آواز اس میں ہوگی۔ ایسی چیزوں سے بہت بچنا چاہیے، اس سے بت پرستی بڑھتی ہے۔ اس تفسیر کے متعلق صاحب روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں، آیت کی یہ تفسیر وہ ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جلیل القدر مفسرین سے منقول ہے۔ اس تفسیر کے خلاف دوسری تفسیر مشہور معتزلی اور ابو مسلم اصفہانی
کی ہے وہ کہتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ مجھ کو بنی اسرائیل کے خلاف یہ بات سوجی کہ آپ حق پر نہیں ہیں، اور ساتھ ہی میں نے آپ کا کچھ اتباع کر لیا تھا اور پیروی اختیار کر لی تھی، مگر میرا دل اس پر نہ جما اور آخرکار میں نے اس اتباع اور پیروی کو بھی ترک کر دیا اور اس طریقہ کا میرے نفس نے بہتر جانا۔ گویا اب ابو مسلم کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہیں کہ سامری بنی اسرائیل کے عقیدے کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق پر نہیں سمجھتا تھا، اور میں رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، مراد پیروی اور اتباع ہے، اور قبضہ تھوڑی سی پیروی اور ترک اتباع مراد ہے۔ ابو مسلم نے اپنی تفسیر کے ثبوت میں لغت عربی سے کچھ استشہادات بھی پیش کیے ہیں اور جمہور کی تفسیر پر کچھ اشکالات بھی وارد کیے ہیں، جس کا جواب سید محمود آلوسی نے اپنی تفسیر کے ساتھ دیا۔ بائیں ہمہ ابو مسلم کی اس تفسیر کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں قوی رائے جو صحیح تسلیم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ واضح رہے کہ ابو مسلم نے جو تفسیر بیان کی اس میں مفسرین کی مخالفت تو ضرور پائی جاتی ہے، لیکن حسب ذیل چند وجوہات کی پیش نظر تحقیق سے قریب تر اسی کی تفسیر ہے۔ چنانچہ علماء عصر میں سے مولانا ابو کلام آزاد نے ترجمان قرآن میں سے اسی تفسیر کو اختیار کیا۔ زیر بحث آیت سے متعلق قرآن عزیز کے سیاق و سباق کے مطالعہ اور اس سلسلہ میں صحیح حدیث و نبوی کی تفتیش و تحقیق کے بعد حق اور رائج بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی تصریح منقول نہیں ہے جس کے بعد ایک جانب کو قطعیم حاصل ہو جائے اور دوسری جانب باطل قرار پائے، اور غالباً اسی وجہ سے مشہور محدث و مفسر حافظ عماد الدین بن کثیر نے اس سلسلہ کی تمام روایات کو سامنے رکھنے کے بعد اگرچہ جمہور کی تائید کی ہے اور مسلم کی تائید نہیں بلکہ اس کی تفسیر کو نقل بھی نہیں کیا، تاہم یہ جمہور کی تفسیر کو وہ حیثیت نہیں دی جو صاحب روح المعانی نے ذکر فرمائے، یعنی یہ کہ جمہور کی تفسیر نصوص حدیثی سے ثابت ہے اور اس لیے دوسرا اہتمام بے شبہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے آیت کی تفسیر کے بعد صرف یہ فرمایا یہ وہ تفسیر ہے جو بہت سے مفسرین بلکہ اکثر مفسرین کی نسبت سے مشہور ہے، اور اسی طرح ان کے مشہور بصارت عینی کی جگہ بصارت قلبی مراد لینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے الرسول کہہ کر ان کو غائب کے قائم مقام بنانا اور قبضۃ القبضہ کے معنی مٹھی بھر لینا کی بجائے تھوڑا سا اتباع کر لینا بیان کرنا اور ترک اتباع مراد لینا، یہ سب علاوہ حد جلمہ کے اعتبار سے اگرچہ محاورات عرب میں قابل تسلیم ہیں، لیکن پورے نظم کلامی کے پیش نظر ابو مسلم کی تفسیر لچر و تعبیر سے زیادہ وقت نہیں رکھتی اور سیاق و سباق کا شہادت دے رہے ہیں کہ اس جگہ وہی معنی راج ہیں جو مہور کا مختار ہیں۔ سامری کون تھا؟ سامری کے اس انوکھے فریب نے ایک محقق کے لیے سوال پیدا کر دیا کہ یہ شخص اسرائیلی تھا یا کون، اور یہ کہ سامری اس کا نام ہے یا لقب۔ نجار کہتے ہیں کہ اس موقع پر جرائد میں عیسائیوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سامری سامرا کی جانب منسوب ہے اور سامرا شہر اس وقت تک آباد نہیں ہوا تھا، لہٰذا قرآن کے اس واقعہ میں سامری کے ذکر کر کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سامری سامرا شہر کی جانب منسوب نہیں ہے اور نہ منسوب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ شہر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہ تھا بلکہ بہت زمانہ کے بعد عالم وجود میں آیا، بلکہ یہ شامر کی جانب منسوب ہے اور یہ عبرانی لفظ ہے۔ جب عربی میں منتقل ہوا تو شین سین کے ساتھ تبدیل ہو گئی۔ خود عبرانی بولنے والے دو شاخیں سبت افرائمی اور سبت یہوذا میں سے افرائمی سین بولتے ہیں اور یہوذا شین، چنانچہ یہ لفظ عبرانی میں شمیر بولا جاتا ہے اور شمر کے معنی ہرس
حفاظت کے ہیں، لہٰذا شمیر یا شامر یا سامر کے معنی حارس محافظ کے ہیں اور اس کی نسبت سے سامری بولا جاتا ہے۔ نجار نے عبرانی تراث سے اس معنی کے استشہاد میں ایک حوالہ بھی دیا ہے کہ جب خدا نے قابیل سے پوچھا کہ تیرا بھائی حابیل کہاں ہے تو اس نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہاں ہے، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ اور علامہ آزاد فرماتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامری کون تھا؟ یہ اس کا نام تھا یا قومیت کا لقب؟ قیاس کہتا ہے کہ یہاں سامری سے مقصود سمیری قوم کا فرد ہے، کیونکہ جس قوم کو ہم نے سمیری کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، عربی میں اس کا نام قدیم سے سامری آ رہا ہے اور اب بھی عراق میں ان کا بقایا اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کا السامری کہہ کر پکارنا صاف کہہ رہا ہے کہ یہ نام نہیں ہے، اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہ تھا، سامری تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 3500 برس پہلے دجلہ و فرات کے دوآبے میں دو مختلف قومیں آباد ہو رہی تھیں اور ایک عظیم شان تمدن کی بنیادیں اٹھا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک قوم جو جنوب سے آئی تھی عرب تھی اور دوسرے جس کی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ شمال سے اتری سمیری تھی۔ اسی قوم کے نام سے تاریخ قدیم کا شہر سامرا اور آر آباد ہوا تھا، جس کا محل اب تل عبید میں دریافت ہوا ہے اور وہاں سے 5000 برس بیشتر کے بنے ہوئے زیور اور سنہرے ظروف برآمد ہوئے ہیں۔ سمیری قوم کی اصل کیا تھی اس بارے میں اس وقت تک کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، لہٰذا جو کتب خانہ نکلا اس میں تحقیقوں کا ایک مجموعہ لغت کی کتاب کا بھی ہے، جس میں اکادی اور سمیری زبان کے ہم معنی الفاظ جمع کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمیری زبان کے اصوات سامی حروف کے اصوات سے چنداں مختلف نہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ بھی دراصل انہی قبائل کے مجموعہ سے کوئی بعیدی تعلق رکھتے ہوں جن سے ہم نے تورات کی اصطلاح سامی اختیار کر لی۔ بہرحال سمیری قبائل کا اصل وطن عراق تھا، مگر یہ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مصر میں ان کے تعلقات کا سراغ 1000 سال قبل مسیح تک روشنی میں آ چکا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معتقد ہو گیا، اور جب بنی اسرائیل نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ نکل آیا۔ اسی کو قرآن نے السامری کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ گائے، بیل اور بچڑے کے تقدس کا خیال سمیریوں میں بھی تھا اور مصریوں میں بھی۔ مصری اپنے دیوتا ہورس کا چہرہ گائے کی شکل کا بناتے تھے۔ ان ہر دو بیانات کے مطالعہ کے بعد بآسانی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ مولانا آزاد کی تشریح نجار کی تشریح کے مقابلہ میں زیادہ قریب صواب ہے اور رائج ہے، اور نجار کی تشریح تعویل بعید کی حیثیت رکھتی ہے۔ سامر کے معنی اگر نگہبان کے آتے ہیں تو اس کا نام بھی سامری کیوں ہوا؟ اس کا جواب اس تعویل میں نہیں ملتا، اور عیسائیوں کے سوال کا جواب جس تاریخی تحقیق کے ساتھ آزاد صاحب کے مضمون میں ملتا ہے وہی صحیح ہے۔ الحاصل حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان معاملات سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے خدائے تعالیٰ کی جانب میں رجوع کیا کہ اب ان کے اس ارتد اور بے دینی کی سزا تیرے نزدیک کیا ہے؟ وہاں سے جواب ملا جن لوگوں نے یہ شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ نسائی میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک صورت مقرر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مجرموں کو اپنی جان کو اسی طرح ختم کرنا چاہیے کہ جو شخص رشتہ میں جس سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ آخر بنی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ تورات میں ہے کہ اس طرح 3000 بنی اسرائیل قتل ہوئے، اور بعض اسلامی روایات میں اس سے بھی زیادہ تعداد مرکوز ہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور عرض کیا
اے رب ان پر رحم فرما اور ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا، اور جو زندہ ہیں اور قصوروار ہیں ان کی بھی خطا معاف کر دی۔ تم ان کو سمجھا دو کہ آئندہ شرک کے قریب نہ جائیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، بلا شبہ تم نے گوشالہ بنانے میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، پس اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور اپنی جانوں کو قربان کرو، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر وہ تم پر رجوع برحمت ہوگا، بلا شبہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس واقعہ کے متعلق قرآن عزیز اور تورات میں بہت سا اختلاف ہے۔ تورات کا بیان ہے کہ گوشالہ ہارون علیہ السلام نے بنایا تھا، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر ان سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہاری بیویوں اور لڑکیوں کے پاس کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے، اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کر کی۔ تب وہ کہنے لگے، اے بنی اسرائیل، یہی وہ تیرا دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی، اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہے۔ تورات کی تحریف و مسخ کی شہادت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ جو کتاب اسی باب خروج میں ہارون علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر اور موسیٰ علیہ السلام کا وزیر ظاہر کرتی ہے، وہی تورات اسی جگہ ہارون علیہ السلام کو معاذ اللہ نہ صرف مشرک اور بت پرست ثابت کر رہی ہے بلکہ شرک کا معلم اور بت پرستی کا رہنما بتا رہی ہے۔ تورات کے مطالعہ سے بآسانی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل کتاب کی اور کتاب اللہ میں تحریفات کی داستانوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت داستان یہ ہے کہ وہ خدا کے جن برگزیدہ انسانوں کو نبی اور پیغمبر کہتے ہیں انہی پر شرک و کفر اور بد اخلاقیوں کی تہمت لگانے میں بھی نہیں جھجکتے۔ چنانچہ اس مقام پر بھی سامری کے مشرکانہ عمل کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سر لگا دیا۔ قرآن عزیز اس خرافات کی پرزور تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا دامن اس قسم کی ناپاکی سے قطعاً پاک ہے۔ گوشالہ بنانا اور گوشالہ پرستی کی ترغیب دینا سامری کا کام تھا، نہ کہ ہارون علیہ السلام کا جیسے برگزیدہ نبی کا۔ انہوں نے سختی کے ساتھ بنی اسرائیل کو اس ناپاک حرکت سے باز رکھنے کی سعی کی، مگر وہ بدبخت کسی طرح نہ مانے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہارون نے پہلے ہی ان بنی اسرائیل سے کہا کہ اے قوم، بلا شبہ تم فتنے میں ڈال دیے گئے ہو اس بچھڑے کے بنانے سے، اور بے شک تمہارا پروردگار بڑا رحم والا ہے، پس اب بھی سمجھو اور میری پیروی کرو اور میرے حکم کو مانو۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا، ہم اس کی سماعت ہرگز نہ چھوڑیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائیں۔ 70 سرداروں کا انتخاب۔ جب بنی اسرائیل کا یہ جرم معاف کر دیا گیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس جو یہ تختیاں ہیں، یہ کتاب ہے جو اللہ نے تمہاری ہدایت اور دینی اور دنیاوی اور زندگی کی فلاح کے لیے مجھ کو عطا فرمائی ہے، یہ تورات ہے۔ اب تمہارا فرض ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے احکام کی تعمیل کرو۔ بنی اسرائیل بہرحال بنی اسرائیل تھے، کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام، ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ صرف تیرے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم تو جب اس پر ایمان لائیں گے کہ خدا کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور وہ ہم سے یہ کہے کہ یہ تورات میری کتاب ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ بے وقوفی کا سوال ہے، ان آنکھوں سے خدا کو کس نے دیکھا ہے جو تم دیکھو گے؟
یہ نہیں ہو سکتا مگر بنی اسرائیل کا اصرار بدستور قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کچھ سوچ کر ارشاد فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ تم لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ جو رب طور پر اس کی تصدیق کے لیے جاؤ، مناسب یہ ہے کہ تم میں سے چند سردار چن کر ساتھ لے جاتا ہوں، اگر وہ واپس آ کر تصدیق کر دیں تو پھر تم بھی تسلیم کر لینا، چنانچہ تم ابھی گوسالہ پرستی کر کے ایک بہت بڑا گناہ کر چکے ہو، اس لیے اظہار ندامت اور خدا سے آئندہ نیکی کے عہد کے لیے بھی یہ موقع مناسب ہے۔ قوم اس پر راضی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام اسباط سے 70 سرداروں کو چن کر ساتھ لیا اور طور پر جا پہنچے۔ طور پر ایک سفید بادل کی طرح نور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تو بنی اسرائیل کے حالات کا دانا و بینا ہے، میں ان کی ضد پر 70 آدمی انتخاب کر لایا ہوں، کیا اچھا ہو کہ وہ بھی اس حجاب نور سے میری اور تیری ہم کلامی کو سن لیں اور قوم کے پاس جا کر تصدیق کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور فرمائی اور ان کو حجاب نور میں لے لیا، اور انہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی ہم کلامی کو سنا۔ پھر جب پردہ نور ہٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان سرداروں کے درمیان مواجہ ہوا تو سرداروں نے وہی اپنا پہلا اصرار قائم رکھا کہ جب تک بے حجاب خدا کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان لانے والے نہیں۔ اس احمقانہ اسرار اور ضد پر غیرت الہی نے ان کو یہ سزا دی کہ ایک ہیبت ناک چمک، کڑک اور زلزلہ نے ان کو آ لیا اور جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو درگاہ الہی میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، الہی یہ بے وقوف اگر بے وقوفی کر بیٹھے تو کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ اے خدا اپنی رحمت سے تو ان کو معاف کر دے۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنا اور ان سب کو دوبارہ حیات تازہ بخشی، اور پھر جب وہ زندگی کا لباس پہن رہے تھے تو ایک دوسرے کی تازہ زندگی کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس غرض سے کہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت میں حاضر ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے۔ پھر جب لرزا دینے والی ہولناک اور ناکن انہیں آ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہماری جانب میں عرض کیا، پروردگار اگر تو چاہتا تو ان سب کو اب سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور خود میری زندگی بھی ختم کر دیتا، مگر تو نے اپنے فضل و رحمت سے میں مہلت دی۔ پھر کیا ایک ایسی بات کے لیے جو ہم میں سے چند بیوقوف آدمی کر بیٹھے ہیں تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ اس کے سوا کیا ہے کہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو جسے چاہے اس میں بھٹکا دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے۔ خدایا تو ہمارا والی ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو اس سے بہتر بخشنے والا کوئی نہیں۔ اور خدایا اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھائی لکھ دے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھائی کر، ہم تیری طرف لوٹ آئے ہیں۔ خدا نے فرمایا، میرے عذاب کا یہ حال ہے کہ جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور رحمت کا یہ حال ہے کہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، پس میں ان کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو برائیوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے لیے جو میری نشانیوں پر ایمان لائیں گے، جو رسول کی پیروی کریں گے۔ بنی امی ہوگا اور اس کے ظہور کی خبر اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھی پائیں گے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا، گندی چیزیں حرام ٹھہرائے گا، اس بوجھ سے نجات دلائے گا جس کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور ان پھاندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے۔ اور جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کے مخالفوں کے لیے روکے ہوئے راہ حق میں ہیں، اس کی مدد کی اور اس روشنی کے پیچھے ہو لیے جو اس کے ساتھ بھیجی گئی، سو وہی ہیں کامیابی پانے والے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ ہم تجھ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، پس آنکھوں دیکھتے تم کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، پھر ہم نے تم کو موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر قائم رہنے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرہ۔